امریکہ اور ایران میں امن معاہدہ ہو گیا۔ کیا دنیا میں جنگ کا خطرہ واقعی ٹل گیا ہے؟ کئی مہینوں سے ایک دوسرے کے سخت مخالف سمجھے جانے والے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جامع امن مفاہمتی فریم ورک سامنے آیا ہے، جس کے 14 نکات نے عالمی سفارتی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جنگ بندی، جوہری پروگرام، اقتصادی پابندیوں کے خاتمے، علاقائی سلامتی اور ایران کی معاشی بحالی جیسے اہم معاملات پر مبنی یہ معاہدہ بظاہر ایک بڑی پیش رفت دکھائی دیتا ہے، مگر ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ واقعی دنیا میں پائیدار امن کی بنیاد بن سکے گا؟ فریم ورک کے مطابق امریکہ اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی پر متفق ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کا عہد کیا ہے، جبکہ 60 دن کے اندر حتمی امن معاہدے کے لیے باضابطہ مذاکرات شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مہینوں کی دشمنی صرف ایک معاہدے سے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ پیش رفت اس لیے غیر معمولی سمجھی جا رہی ہے کیونکہ حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک کے تعلقات شدید کشیدگی، اقتصادی پابندیوں، پراکسی جنگوں اور فوجی تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ تو ناظرین، معاہدے کے تحت امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی ختم کرے گا اور بعد ازاں اپنی فوج کو ایران کے قریب علاقوں سے ہٹانے پر کام کرے گا۔ دوسری جانب ایران آبنائے ہرمز اور دیگر اہم سمندری راستوں میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ ناظرین، اگر اس شک پر مؤثر عمل درآمد ہوتا ہے تو عالمی تیل کی سپلائی مزید محفوظ ہو سکتی ہے اور بین الاقوامی تجارت کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ عالمی معیشت کے لیے ریلیف ثابت ہو سکتا ہے؟ معاہدے کے تحت ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عزم کی دوبارہ توسیع کی ہے اور افزودہ یورینیم کے پروگرام پر بین الاقوامی نگرانی قبول کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے۔ ناظرین، اس معاہدے پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ اقدام مغربی ممالک کے جوہری خدشات ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ پابندیوں کے خاتمے اور معاشی بحالی کا منصوبہ کیا ہوگا؟ چونکہ فریم ورک میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار طے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایرانی تیل کی برآمد کے لیے امریکی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے، جبکہ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی بھی بحال کی جائے گی۔ معاہدے کا سب سے اہم معاشی پہلو ایران کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے $300 ارب کے مجوزہ منصوبے کو قرار دیا جا رہا ہے، جو ایرانی معیشت کے لیے ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا معاشی ریلیف ایران کو خطے میں مزید مضبوط بنائے گی اور معاہدے پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا۔ ابتدائی اعتماد سازی کے اقدامات مکمل ہونے کے بعد حتمی مذاکرات آگے بڑھیں گے، جبکہ حتمی معاہدے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے بین الاقوامی قانونی حیثیت بھی دی جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر سوال ایک یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ماضی کی ناکام سفارتی کوششوں کے برعکس اس بار معاہدے پر مکمل عمل درآمد ممکن ہوگا یا نہیں؟ مگر دوسری جانب سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ معاہدہ بلا شبہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ضرور قرار دیا جا رہا ہے، تاہم سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل امتحان معاہدے کے اعلان کا نہیں بلکہ اس پر مکمل اور دیانتدارانہ عمل درآمد کا ہے۔ کیا امریکہ اور ایران واقعی ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا خطے میں پراکسی جنگوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، یا پھر یہ معاہدہ مشرق وسطی کو استحکام دے گا، یا ماضی کی طرح ایک اور ادھورا سفارتی وعدہ ثابت ہوگا؟ آنے والے دنوں میں ان تمام سوالات کے جوابات طے کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اب اس معاہدے کے اگلے مرحلے اور اس کے عملی نتائج پر مرکوز ہیں۔